بچوں میں خود اعتمادی کے بھاری مادیے میں بہت دنوں سے یہ لکھنا چاہ رہی تھی، مگر ہمت نہیں ہوتی تھی کبھی، اور کبھی الفاظ نہیں۔ مگر میں نہیں چاہتی جس کانفیڈنس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 30 سال لگا دیے، اس کے لیے ہماری آنے والی نسل کی بیٹیاں لگائیں۔ یہ پوسٹ میں خصوصی بیٹیوں کے والدین کے لیے لکھ رہی ہوں۔ بہت ہمت یکجا کی ہے میں نے اس پہ قلم اٹھانے کے لیے۔ امید ہے میری آواز سنی جائے گی۔ آج کے بعد بریک ٹائم میں کلاس روم سے باہر نہیں جانا، اور نہ ہی کسی دوست کے پاس جانا ہے۔ میں دوبارہ کوئی ایسی بات نہ سنوں۔ یہ ایسے الفاظ میری نسل کی اکثر بیٹیوں نے سنے ہوئے ہیں۔ میں ایک کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھی ہوں۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب ایک لڑکا شرارت سے 2-3 دن بریک ٹائم میں ایسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں نے اگنور کیا، دوسرے دن بھی اگنور کیا، تیسرے دن میں نے اپنی کلاس ٹیچر کو بتا دیا۔ انہوں نے اس لڑکے کی بہت پٹائی کی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ امی کو جب میں نے گھر آ کر بتایا تو امی نے سنتے ہی پابندیاں لگا دیں۔ مجھے پابندیوں پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے تو اعتراض ہے کہ مجھے سکھایا کیوں نہیں۔ مجھے بتاتے کہ بیٹی، جب آپ کو کچھ بھی نامناسب محسوس ہو، جا کر اس شخص سے پورے کانفیڈنس سے پوچھنا، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ اور اتنے زور سے یہ پوچھنا کہ ساتھ سب متوجہ ہو جائیں۔ بیٹی، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے اپنا حلق خشک نہیں کرنا، اور نہ ہی ذرا سا بھی گھبرانا ہے۔ غلط انسان کو گھبرانا چاہیے، آپ کو نہیں۔ والدین آپ کی سیف سپیس ہیں، آپ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہیں بلا جھجک۔ میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ یہ کانفیڈنس آپ کی 5 سال کی بچی میں ہونا چاہیے۔ اسے کچھ بھی نامناسب لگ رہا ہے تو اسی وقت وہ بول سکے۔ مہمان اٹھانا چاہ رہا ہو اور بچی نہیں چاہتی تو اس کی نا کی عزت کریں۔ مہمان سے معذرت کر لیں، مگر بچی کو فورس نہ کریں۔ اسے کسی کی نظر عجیب لگ رہی ہو تو اسے اتنا ہے کانفیڈنس دیں کہ وہ جا کے پوچھ سکے کہ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور ایسی باتوں میں کبھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیں، آپ کا یا بچی کا 1% بھی قصور نہیں ہے۔ کون میری آواز بنے گا؟